الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی اور نمرود کے زمانے میں وہ اللہ کے نبی بن کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تقریباً 10ویں نمبر پہ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اور نمرود اس وقت دنیا کا ایسا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب، اپنے آپ کو خدا، اپنے آپ کو معبود کہتا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک 4 بڑے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً پوری دنیا میں حکمرانی کی ہے۔ ان میں 2 ایمان والے تھے اور 2 بے ایمان تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ ایمان والوں میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود ہے۔ نمرود ایک ایسا حکمران تھا کہ پوری دنیا پر اس کی حکمرانی تھی، یہاں تک کہ اس وقت کے انسانوں کو یہ اپنا غلام سمجھتا تھا، ان کا یہ مالک تصور ہوتا تھا۔ ان میں سے کسی کو مارنا چاہتا مار سکتا تھا، اور پھر ان میں سے کوئی جو لوگ ذاتی کام کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ان کے ذاتی شمار نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی جو نسلیں اولادیں ہیں ان کا بھی یہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا۔ مثلا کسی کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو یہ سمجھتا تھا میرا حق ہے کہ جس کی مرضی اولاد کو میں جہاں مرضی لگا دوں، لے لوں، مالک تھا وہ۔ حتیٰ کہ لوگ زمینوں کے اندر سے جو فصلیں اگاتے تھے یہ ان سے لے لیتا تھا اور پھر اپنی مرضی سے پھر ان کو واپس کرتا تھا۔
اور یہ اپنے آپ کو لوگوں کا مسیحا گردانتا تھا، اور لوگ بھی تھے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کوئی اس کے سامنے مد مقابل دنیا میں نہیں تھا۔ اس دور میں جس طرح کہ میں نے غالباً گزشتہ یا پیوستہ جمعے بتایا تھا کہ دنیا میں جادو چلتا ہے، اس زمانے میں بھی لوگ کاہن ہوا کرتے تھے، نجومی ہوا کرتے تھے، جادوگر ہوا کرتے تھے۔ تو نمرود کو ایک دن خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس ستارے کی روشنی اس طرح ہے کہ اس ستارے کی روشنی سے باقی سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، حتیٰ کہ اس ستارے کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی ماند پڑ گئی، حتیٰ کہ اس ستارے کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ وہ ستارہ اکیلے ہی روشن ہے، اس کے سامنے کائنات میں کسی اور چیز کی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ خواب ایک دن نہیں آئی، مسلسل کئی بار آئی۔ نمرود پریشان ہو گیا کہ یہ خواب مجھے بار بار کیوں آتا ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے، وزیروں سے، کارندوں سے مشورہ کیا، پوچھا، کوئی مشورہ دیتا، کوئی رائے دیتا، کوئی ڈھکوسلا چھوڑتا، یہاں تک کہ وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بڑے بڑے نجومیوں کو اکٹھا کیا گیا، جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے ماہر تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا۔ تو نجومیوں نے، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے، سب نے مل کے نمرود کو بتایا کہ تیری خواب کی تعبیر یہ لگتی ہے، جو ہمارا علم کہتا ہے کہ فلاں اتنے دنوں کے بیچ میں، بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے مخصوص دن گنے، مہینے تھے یا ہفتے تھے یا دن تھے، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے کریکٹ وہ خاص دن بھی بتا دیا کہ ان مہینوں میں یا ان ہفتوں میں یا فلاں دن ایک بچہ جو باپ کی پشت سے ماں کے رحم کی طرف منتقل ہوگا، نطفہ، اور وہ بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ تیرے عروج کو زوال بخش دے گا، تیرے عروج کے زوال کا سبب بن جائے گا، تیری حکومت، تیری بادشاہی، تیری خدائی کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ جب یہ بات نمرود کو بتائی گئی، پہلے تو انہوں نے بتائی بڑا ڈرتے ڈرتے، سہمے سہمے، تو نمرود کو جب بتایا تو نمرود بڑی دیر کا حکمران تھا، سینکڑوں سال اس کی عمر تھی، یہ بڑا پریشان ہوا۔ اب اس نے دنیا کے اندر یہ بندوبست کرنا شروع کیا کہ ان دنوں کے بیچ میں کوئی میاں بیوی آپس میں ملے ہی نہ، احتیاطاً اس سے بھی زیادہ کا بندوبست کیا۔ اگر انہوں نے 10 دن کہے تھے یا 1 مہینہ کہا تھا یا 2 مہینے کہے تھے یا 3 مہینے کہے تھے، تو اس نے 6 مہینے کی پابندی لگا دی کہ ان دنوں میں کوئی مرد عورت کو نہیں ملے گا۔ بادشاہ ہے، پابندی لگائی، اس کے بندوبست کیے۔ زیادہ تر لوگ تو ویسے ہی اس کی بات مان رہے تھے، جو اس کو خدا مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، وہ تو اس کی بات ویسے ہی مان رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوبست کیا گیا کہ مردوں اور عورتوں کو اکٹھا نہیں ہونے دینا، مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ لیکن حاجی صاحب، نمرود کیا چیز ہے؟
نمرود کی کیا طاقت ہے؟ نمرود کس باغ کی مولی ہے؟ نمرود کون سا بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے؟ نمرود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نمرود کی اوقات کیا ہے؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ بولیں گے نہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اس کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق بخشنے والا کون ہے؟ اس کائنات کے ہر جاندار کو جان عطا کرنے والا کون ہے؟ اور وہ کسی کو جان دینے پہ آئے، زندگی دینے پہ آئے تو روک سکتا ہے کوئی؟ وہ کسی کو اس کائنات میں تخلیق کرنے پہ آئے، اس کائنات میں بھیجنے پہ آئے، کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کون ہوتا ہے نمرود؟ کیا اوقات ہے نمرود کی؟ کیا حیثیت ہے نمرود کی؟ وہ تو پاگل ہے، وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو چند دنوں کے لیے اللہ نے اسے کچھ اختیارات دیے تھے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن میرے رب نے اس زمانے کے انسانوں کو بھی بتانا تھا، رہتی دنیا تک جو آنے والی انسانیت ہے اسے بھی سمجھانا تھا کہ کائنات کا داتا میں ہوں، کائنات کا بادشاہ میں ہوں، کائنات کا مالک میں ہوں، کائنات کو تخلیق کرنے والا میں ہوں۔ نمرود اب زور لگا رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، انسانیت پہ ظلم ڈال رہا ہے۔ کئی عورتوں کا جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملا ہے سزائیں دیتا ہے، حمل ضائع کرواتا ہے، بچے ضائع کرواتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے قتل کرواتا ہے۔ لیکن قربان جائیے عظمتوں والے رب پر، قربان جائیے طاقتوں والے اللہ پر، قربان جائیے خالق اور مالک پر، کہ مالک جو ہوتا ہے وہ مالک ہی ہوتا ہے۔ اس نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ آنا ہے کسی نے، کون روکے گا؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب فیصلہ ہو چکا تھا ان کا دنیا میں آنے کا، تو سوری کائنات میں فوجیں دوڑائی ہوئی ہیں، عورتوں کی الگ سے ڈیوٹیاں ہیں، مردوں کی الگ سے ڈیوٹیاں ہیں۔ نمرود کے اپنے محل میں، نمرود کی اپنی حویلی میں، اس کی اپنی کوٹھی میں، نمرود کے گھر میں، نمرود کا خاص چہیتا، اس کا خاص اپنا کرندہ، اس کا خاص اپنا بندہ جس کا نام آزر ہے، بعض کتابوں میں تاروخ بھی لکھا ہے، جو زیادہ تر ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو عورتوں مردوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن اس کے اپنے محل میں آزر، اللہ تو پھر اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہیں، اسباب بھی میرا رب پیدا کر دیتا ہے۔ اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، وہ ایکسیڈنٹ کا سبب پیدا بھی اللہ کرتا ہے، اس کو اگر ختم کرنا چاہے تو کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ۔ مرد کے اندر بیوی کی سے ملنے کی خواہش کون پیدا کرتا ہے؟ کس کی طاقت ہے یہ؟ اللہ کی۔ اور ایسی خواہش پیدا ہو کہ رکے ہی نہیں بندہ۔ اللہ اکبر۔ نمرود کی حویلی، نمرود کے محل، اس کے گھر، اس کے اپنے کمرے کے قریب آزر اپنی بیوی سے ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہی نجومی، پھر وہی سارے قیاس آرائیاں کرنے والے،
کٹھے ہو کے نا نمرود کو کہتے ہیں ہمارا علم، ہمارا قیاس، ہم جو ستاروں سے حساب لگاتے ہیں اس علم کے مطابق وہ نطفہ، جس نطفے سے اللہ نے بچے کو پیدا کرنا ہے، جو تیرے زوال کا سبب بنے گا، وہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں داخل ہو چکا ہے۔ پھر دوڑیں لگ گئی، نمرود نے لگوا دی، چیک کرو جو جو عورت حامل ہے اس کا حمل ضائع کرواؤ، اس دورانیے میں جس کا حمل ہوگا کل کو بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح فرعون نے بھی یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اللہ نے فرعون کے گھر میں کروائی تھی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عام طور پہ جب عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا پیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی جسامت اس طرح نظر نہیں آتی تھی کہ بچہ ہونے والا ہے، اور پتہ تو ان سب کو سب سے زیادہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن پہلے تو یہ مل چکے تھے، پہلے کچھ عرصہ تو ماں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، اور پھر جب بتایا تو پھر باپ بھی باپ ہوتا ہے، اولاد سب کو اچھی لگتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم کی پیدائش والے دنوں میں آبادی سے دور چلی جاتی ہے، کسی غار میں، وہیں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہیں پر کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جاتی ہیں، کوئی سامان کوئی چیز لے جاتی ہیں، کوئی جو میسر ہے یا دودھ پلا دیتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بنی اسرائیلیات، جو اسرائیلی روایات ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں کہ میں جب کبھی کبھی جاتی تو ابراہیم علیہ السلام دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ چوس رہے ہوتے، اور میں نے مختلف اوقات میں دیکھا کہ ایک انگلی کو چوستے ہیں تو جب میں دیکھتی تو اس انگلی سے دودھ جاری ہوتا، ایک انگلی کو میں نے کبھی دیکھا کہ دوسری انگلی کو چوس رہے ہوتے ہیں تو اس انگلی سے شہد جاری ہوتا، ایک انگلی کو چوس رہے ہوتے ہیں تو پانی جاری ہوتا، اور چوتھی انگلی کے بارے میں ہے کہ جب دیکھا تو چوستے ہوتے ہیں تو اس میں سے دیسی گھی ہوتا۔ تو یہ رزق دینے والا کون ہے؟ سمندروں میں مچھلیوں کو کون رزق دیتا ہے؟ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ درخت اتنے بڑے بڑے بن جاتے ہیں، ان درختوں کو کون رزق دیتا ہے؟ جانوروں، چرندوں، پرندوں کو کون رزق دیتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں اللہ تعالیٰ رزق دے رہے تھے۔ اور ایک اور بات تھی کہ روٹین میں جو بچہ بڑھتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنوں کے اندر اتنا قد کاٹ کر رہے تھے، اتنا بڑھ رہے تھے کہ ایک دن میں مہینوں کے حساب سے بڑھ رہا تھا جسم، شعور، عقل، جسم بڑھتے جا رہے تھے، چونکہ باقی تو وہ بچوں کو اس دورانیے میں قتل کروا رہا تھا نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دنوں میں، چند ہفتوں میں اتنے بڑے ہو گئے کہ دیکھنے میں لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس دورانیے کا بچہ ہے جس دورانیے پہ نمرود نے پابندی لگائی تھی۔ تو چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی سیانے ہو گئے تو والدہ اپنے گھر لے آئیں
شروع میں ذرا احتیاط کی، اپنے شوہر کو بتا دیا۔ شروع میں آذر ذرا ڈر رہا تھا کہ بادشاہ سلامت ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بات کھل نہ جائے۔ آہستہ آہستہ جب تھوڑا عرصہ گزر گیا تو پھر معاملات چل گئے۔ اب آئیے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو یوں میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا، یوں زندگی بخشی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے جو شعور دیا، جو عقل سلیم دی، جو علم عطا کیا، جو فہم عطا کیا، وہ کیسا تھا؟ آپ چشم تصور میں سوچیں کہ دنیا کے اندر سارے انسان کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، اور کوئی لکڑی کی مورتیاں بنا کے اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، کوئی پتھروں کی مورتیاں بنا کے اسے اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی نمرود کو اپنا داتا اور اپنا رزق دینے والا خدا اور رب سمجھتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بتوں کو پوجنے والے تو موجود ہیں، چاند کو پوجنے والے تو موجود ہیں، ستاروں کی عبادت کرنے والے تو موجود ہیں، نمرود کو سجدہ کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن کائنات کے خالق کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اس کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اس ماحول میں جہاں پر اپنا باپ وقت کے بادشاہ، وقت کا جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، یہ اس کا خاص کرندہ ہے، یہ اس کا خاص نمائندہ ہے، یہ اس کا خاص وزیر ہے، یہ خاص کر بتوں کو بنانے والا، بتوں کی ایک فیکٹری کا مالک ہے، اور اس زمانے میں سب سے بہترین بت یہ تراشتا ہے، سب سے مہنگے بت یہ بیچتا ہے، یہ خود بھی بیچتا ہے، اپنے بیٹوں سے بھی وہ بت بنواتا بھی ہے، بکواتا بھی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی زندگی کی طرف جب قدم بڑھاتے ہیں تو آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، تو چشم تصور میں کھو جاتے ہیں۔ اگر خیال ستاروں کی طرف جاتا ہے تو چمکتے ستاروں کو جب ڈوبتا دیکھتے ہیں تو تڑپ کے کہتے ہیں یہ ستارے جن کی چمک نے ساری کائنات کو روشن کیا ہوا تھا، جن ستاروں کی چمک نے اس کائنات کو رات کی تاریکی میں حسن بخشا ہوا تھا، جب ان کی چاندنی، ان کی روشنی ماند پڑ گئی ہے تو پھر یہ ستارے اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کو سجدہ کروں، میں ان کو اپنا معبود سمجھوں، میں ان کو اپنا مشکل کشا سمجھوں، میں انہیں اپنا حاجت روا سمجھوں، جو اپنی روشنی باقی رکھ نہیں پائے ہیں، جو اپنی روشنی باقی رکھنے میں اور لانے میں کسی کے محتاج ہیں، وہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ چاند کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا چمک رہا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، جب چاند ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ چاند بھی ایسا اہل نہیں ہے کہ میں اسے اپنا رب مانوں۔ یہ دن کی چمک والے سورج کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو تپش ہے، اس کے اندر تو ایک جلال ہے، لیکن جب شام کو یہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو تڑپ کے کہتے ہیں یہ سورج بھی اس کا لائق نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اور نمرود یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، میرا اللہ ان کے دل میں یہ شعور ڈال دیتا ہے کہ میں اسی رب کو مانوں گا، اسی رب کو سجدہ کروں گا، اسی خالق کے سامنے جھکوں گا جو ستاروں کو بھی پیدا کرنے والا،
چاند کو بھی پیدا کرنے والا، سورج کو بھی پیدا کرنے والا، سارے آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کے اندر سے یہ پھلوں پھولوں کو اگانے والا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، روشنیوں کو پیدا کرنے والا، اندھیروں کو پیدا کرنے والا، دن کو پیدا کرنے والا، رات کو پیدا کرنے والا، جنگلوں کو پیدا کرنے والا، صحراؤں کو پیدا کرنے والا، کائنات کی ہر چیز کا جو خالق ہے، مالک ہے۔ میں سجدہ کروں گا تو اسی کو کروں گا، مالک مانوں گا تو اسی کو مانوں گا، معبود مانوں گا تو اسی کو مانوں گا۔ سب سے پہلے خود موحد بنے، خود توحید پرست بنے۔ باپ نے جب کہا نا یہ بت بیچ کے آؤ، دوسرے بھائی بھی بیچنے جاتے تھے، تو باہر جا کے گلے میں رسی ڈال لی اور گلیوں میں گھسیٹنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو یہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ میرا باپ یہ جو تراش تراش کے بت بیچتا ہے نا، جن کو گھر میں سنوار کے سجا کے رکھتے ہو، کبھی دھونیاں دیتے ہو، کبھی چکر لگاتے ہو، کبھی اس کے سامنے جھکتے ہو، یہ بت جھکنے کے قابل نہیں ہیں، تعظیم کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے گلوں میں جو رسیاں ڈال کے گلیوں میں گھسیٹ رہا ہوں نا، یہ اس کے قابل ہیں۔ کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا۔ یہیں سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا، باقی باتیں انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔